السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسے لمحات کو لے کے آتا ہے، یہ کچھ ایسی چیزوں کو لے کے آتا ہے جو کہ ہمارے اگر ہم نوسٹالجیا کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت ساری کچھ دکھ بھری داستانیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کیلنڈر کے اوپر تو بہت سارے جو ہے تاریخیں ہوتی ہیں، دن ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پہ بہت ساری چیزیں لکھتے بھی ہیں، تاریخ کے ساتھ کچھ چیزیں لکھتے بھی ہیں، لیکن جب اگلا دن آتا ہے، جب وہ دن گزر جاتا ہے تو اگلا دن آتا ہے تو زندگی دوبارہ اپنی پرانی رفتار کے اوپر آ جاتی ہے۔ نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی بحث ہوتی ہے، نہ کسی کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اگر آج کل کے دور کی میں بات کرتا ہوں تو سوشل میڈیا کے چند پوسٹس رہ جاتی ہیں، اخبارات کی کچھ سرخیاں رہ جاتی ہیں، یا جیسے میرا پروگرام ہے اسی طرح خبروں کی کچھ کٹنگز جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ یوم کشمیر 5 فروری، آج کا دن، اگر میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں تو کہنا تو نہیں چاہیے، بالکل کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یوم کشمیر بھی اکثر اسی روایتی انداز میں آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور کیلنڈر کے اوپر 5 فروری جو کہ ہم نے مارک کی ہوتی ہے یوم کشمیر کی، وہ صرف ایک تاریخ بن کے رہ جاتی ہے۔ اب سرکاری اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لو جی 5 فروری کی چھٹی ہے، سرکاری تعطیل بھی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، ٹی وی پہ خصوصی پروگرامز ہوتے ہیں، اور پھر ایک انتہائی لمبی جذباتی تقاریر ہوتی ہیں، دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، اخبارات میں تصویریں چھپتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ صرف ایک دن کی سرگرمی ہے، یا بیانات ہیں، یا صرف کچھ لوگ صرف اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، کشمیر اس وقت لہو لہان ہے، عوام ظلم و جبر کے اندر پسی ہوئی ہے، بھارت کی جارحیت سب کے سامنے ہے۔ 10 لاکھ سے زائد فوج بھارت نے کشمیر جنت نظیر میں اس لیے وہاں پر رکھی ہوئی ہے کہ وہ عوام کو کسی طرح سے بھی حق کے خود اداریت نہ ان کو مل سکے، ان کو آزادی نہ مل سکے۔ قتل و غارت روز کا معمول ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹیز کے مطابق اور سٹڈیز کے مطابق، رپورٹس کے مطابق، دنیا کی سب سے بڑی ہیومن جیلز، اوپن جو جیل ہے وہ کشمیر کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دوسری بات کرتے ہیں، انتہائی دکھی دل سے میں کہتا ہوں، دا کنٹری آف وڈوز، ایسا ملک جو کہ بیواؤں کا ملک ہے، دا کنٹری آف آرفنز، ایسا ملک جو کہ یتیموں کا ملک ہے، ایسا ملک جو کہ اپاہجوں کا ملک ہے، کشمیر۔ آج کے دن ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی، بہت ساری چیزیں بھی دیکھی، ہم گزشتہ بہت عرصے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس میں ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا پولیٹیکل مسئلہ ہے یا وہ ایک عسکری مسئلہ ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے بلال احمد بٹ صاحب نے۔ بلال احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور آزاد کشمیر کی جو آزادی کے جو ورکرز ہیں یا ان کی جو تحریک ہے اس کے سرگرم رکن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ان کا تعلق ہے۔ بٹ صاحب آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تجزیہ کار کرنل سیف قریشی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے، اور اس موقع کے اوپر آج کا جو دن ہے اس پہ یقینی طور پہ آپ کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ہمارے لیے کچھ مشعل راہ بھی ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو برین ہیں وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں، رہتی دنیا میں ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ اور کچھ دیر میں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ کرنل شعیب امیر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن کے اوپر۔ تو پروگرام تو کیا کہیں، اب میں اس کو پروگرام نہ کروں یا ڈسکشن کہوں، لیکن جو بھی ہے انتہائی دکھی دل کے ساتھ سب سے پہلے میں دعوت گفتگو دیتا ہوں بلال احمد بٹ صاحب کو۔ بلال بٹ صاحب، آج کا دن تکلیفوں سے بھرا ہوا، دکھوں سے بھرا ہوا، خون سے بھرا ہوا، خون خرابہ، یعنی کہ کیا ہے، کچھ الفاظ ہم اس معاملے میں نہیں ہمارے پاس ہو سکتے، تو آپ سر اس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے سر آج کے دن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عالمی اقوام جانتے ہیں
کہ یہ جو 5 فروری ہے اس کو 1990 سے منسوب کیا گیا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے اس کو منسوب کیا کہ یہ 5 فروری کا دن ہم ہمیشہ تب تک انشاءاللہ اس کو منائیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی کا پروانہ جاری نہیں ہو جاتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی کہانی یا 1990 سے لے کے آج کی کہانی تو نہیں ہے، یہ کہانی تو 1947 سے لے کے 2026 تک کی کہانی ہے۔ اب یہ اس دورانیے میں 78 سال کے دورانیے میں میں نہیں سمجھتا کہ کچھ وہاں پہ بدل سکا۔ وہاں پہ پارٹیشن کے دوران جو ظلم و ستم ہوا، جو جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو وہاں پہ ماں بہنوں کی عصمت دری ہوئی، جو وہاں پہ لا قانونیت ہوئی، اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن پھر بھی آج ہم جب اکٹھا ہو کے ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے نکلتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بارش کا قطرہ جو ہے وہ ایک ایسا سیلاب بنے گا کہ اس سیلاب میں یہ جو ہندو بنیے ہیں یہ بہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے اس پہ آزادی کا پرچم لہرائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے افواج پاکستان نے الحمدللہ یہ چاروں خانے چت کر دیا ہندوستان کو، مارکہ حق میں اس نے دھول چٹوا دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرائل تھا، تو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کی صلاحیت، ان کی قیادت میں آپ اللہ کے گھر سے یہ بڑی امید ہے، اور ساری ہماری کشمیری قوم، اس پار کے کشمیری، اس پار کے کشمیری، یہ سب اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب سے اس آس پہ بیٹھے ہیں کہ یہ مرد مجاہد اٹھے گا اور ہمیں آزاد کروائے گا، ہم بھی آزادی کا سانس لے سکیں گے۔ ٹھیک ہو کرنل صاحب، یہ تو جو بات ہے اصل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا سر یہ واقعی ایک جذباتی معاملہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے، پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے، اب وہ کافی جذباتیت رکھتی ہے اس معاملے میں، لیکن کشمیر کا معاملہ ہے جذباتی بالکل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن کیا اس کا حل صرف جذبات سے ہی نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، 78 سال کی ایک خونی داستان ہے، جی بالکل، جس میں ہر قسم کا ظلم کیا گیا۔ یہ طے ہوا تھا، جس میں انڈیا بھی تھا، کورے بھی تھے، ہم بھی تھے، کہ جس جگہ پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ جگہ پاکستان کے ساتھ ملے گی۔ صحیح۔ مگر ہمارے ساتھ پارٹیشن پہ بہت ہی زیادتی ہوئی۔ گوروں نے اور نہرو نے جو اس کی دوستیاں ماؤنٹ بیٹن اور اس کی فیملی کے ساتھ تھی، جو ان کا فائدہ اٹھایا، اس وقت افواج کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ فارمولہ جو طے ہوا تھا۔ صحیح۔ مگر وہ فارمولہ تو آج تک طے نہیں ہو سکا جی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ شروع میں یہ تھا کہ گوروں کے پاس فوج کی کمانڈ تھی، جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی کمانڈ انہی کے پاس تھی، اور جو ہجرت کرتے ہوئے مہاجروں کے ساتھ بھی تھی، ان کے مال، ان کے ایسٹس، ان کے گھر بار، ان کے بچے، اور جتنے مسلمان شہید کیے گئے پارٹیشن پہ، اور جیسے مال گاڑیاں خون سے بھری ہوئی مغل پورہ پہنچی، اور پھر وہ لوگ جو کہ ایک دن پہلے کروڑ پتی تھے وہ ریفیوجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے جی، اور وہ ایک وقت کی روٹی کو ترسنا چاہیے، ایک وقت کی روٹی نہیں تھی جی، کوئی پانی پینے کا انتظام نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ایسے پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں مل گیا ہوا۔ جنہوں نے ہجرت کا سما دیکھا ہے، قربانیاں دی ہیں، انہی کو پتہ ہے کہ اس ملک کی قیمت کیا ہے، بے شک کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہوا کہ ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا قربانیاں دے کے، اس کے سنبھالنے والوں نے سنبھالا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں لیڈرشپ جو آئی
उस लीडरशिप को जो कौम बनाना था और पाकिस्तान बचाना था, कौम बनाने की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। सही। हमने 2 नंबरी, लुटो फुटो, डॉज करो और पता नहीं क्या कुछ और सीख लिया कि दुनिया में ना तो हमारी इकॉनमी वाइज को पोजीशन है, सही, और ना हमारी अब पासपोर्ट वाइज शनाख्त कोई इतनी आला है कि जिसमें जहां भी जाएं लोग इज्जत करें। ये चैप्टर जो आपकी अस्करी अफवाज ने अपना खून दे के लिखा है, ये रिसेंट वारफेयर का, ये तो दुनिया की कोई हिस्ट्री इसका मुकाबला नहीं करती। सही। और जिसकी वजह से पाकिस्तान का अभी तेजी से नाम बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान रीबिल्ड भी हो रहा है और रिकवर भी हो रहा है। सही। मियां शहबाज और फील्ड मार्शल की क़यादत ने ठीक ठीक ना सिर्फ हमें दिवालिया से बचाया, ठीक, बल्कि इधर हर रोज या कोई आ रहा होता है किसी मुल्क का हेड, या ये किसी मुल्क में जा रहे होते हैं। सही। और फिर ये जितनी टीम है, अगर एक आदमी रशिया को डील कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, दूसरा चाइना में बैठा हुआ है, तीसरा यूएसए में बैठा हुआ है, चौथा टर्की में, और आपको नजर आएगा कि जिस तेजी से ये ऑफेंसिवली डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, सही, हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है कि ये जो जितनी ज्यादा ऑफेंसिव जो है हमें अपने डिप्लोमेसी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा हम बॉर्डर के ऊपर उतने ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। हमें जो है अभी टेलीफोन लाइन पे मुजाहिद गिलानी साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम जी डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी बातें एक साइड पे। सर आज के दिन के हवाले से सर सबसे पहले आपका पैगाम सर, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलते हैं सर प्रोग्राम को। जी, आज 5 फरवरी के हवाले से सर, चूंकि 2026 तक आ चुका है, मैं समझता हूं सबसे अहम तरीन दिन आज इसलिए है क्योंकि आज जो है वो यकजहती है कश्मीरियों के साथ। बिल्कुल, कश्मीरियों के साथ यकजहती का मतलब यह है कि आप कश्मीर को जानें, कश्मीर को समझें और कश्मीर के हवाले से फिर बात करें। यही वजह है कि आज जब बहुत सारे लोग पूरे दिन मैं सुनता रहा, उनको देखता रहा, वो अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी कश्मीर के हवाले से कि खुद कश्मीर जो है वो क्या है, उसकी हेरिटेज क्या है, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर क्या है, खुद वहां मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग जो है वो कैसे रहते हैं, कैसे बसते हैं, श्रीनगर जो है वो शहर है, वो गांव है, वो कस्बा है, और खुद श्रीनगर के वस्त में जो डल लेक है उसके हवाले से क्या तारीख है, ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं। मैं समझता हूं जो आज के दिन 5 फरवरी को तमाम की तमाम न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बल्कि अक़वाम आलम में रहने वाले हर वो शख्स जो दर्द दिल रखता है और कश्मीरियों की बात करता है, उसको ये बात मालूम होनी चाहिए। ये बात मालूम होगी तो फिर अक्रॉस द लाइन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो कम से कम इस बात को फील कर सकेंगे, समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। ये दुनिया जो है वो उनके बारे में बारीक बीनी से जानती है और फिर बात करती है। वो रेटोरिक हर वक्त सिर्फ यही बात करना कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुजाहिमत हो रही है, ये आपको वहां से एक फीलिंग लाइन नहीं मिलाती कि आपको कश्मीरियों के साथ उस तरह नहीं जोड़ सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो अभी बात हुई, जैसे अभी सर हमारे साथ बैठे हुए कर्नल सैफ कुरैशी साहब बैठे हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एक जमाना था, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये एक नो डाउट पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी जज्बाती हो जाती है और ये मामला जो है बड़ा, हम लोग इसको अपने जज्बात से ज्यादा तोलते हैं बनिस्बत इसके कि फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, और जो हमारे जो एक्चुअल जो एविडेंस है हम उसको सामने बाद में लेके आते हैं, पहले हम अपने जज्बात को लेके आते हैं। तो इन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि अब इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अपनी जो सफारतकारी है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उसको लेके चल रहे हैं। और क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो सफारतकारी का जो मैदान है, जहां पे एक जमाने में हम लोग नो डाउट लैक कर रहे थे, अब जो वहां पे उस पर ये वर्किंग शुरू हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि कहीं से कुछ रिलीफ जो है वो कश्मीर को, और वो जो जंजीरों में और खारदार तारों में जकड़ा हुआ कश्मीर है उसको कुछ मिल सकेगी? देखिए, इसमें तो शक नहीं है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक टाइट्स हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं, और इस वक्त ही
ایک ایسا موقع ہے جب پاکستان جو ہے وہ بہترین اور سب سے زیادہ بینیفٹس جو ہے وہ اپنے حق میں کلٹیویٹ کر سکتا ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا وائٹل انٹرسٹ ہے، یہ پاکستان کی پالیسی کا ایسا ہی حصہ ہے کہ اس کو وائٹل انٹرسٹ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ یا یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت بہت حد تک پاکستان کے فیور میں ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اپنی ڈپلومیسی بالخصوص مارکہ حق کے بعد جو انوائز باہر بھیجے گئے تھے، انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی جو نمائندگی کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایک طرف چونکہ مارکہ حق بیسیکلی کشمیر سینٹر ہی تھا، بے شک آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جس طرح سے پلوامہ ہوا، اب یہ پہلگام ہوا، یہ تمام کے تمام کشمیر سینٹر ہی واقعات ہوئے ہیں۔ اس طرح جو پاکستان کے انوائز مارکہ حق کے بعد باہر گئے تھے، انہوں نے نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کی بلکہ مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کیا۔ تو پھر کافی حد تک اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سر فہرست پاکستان کا معاملہ ہے وہ قضیہ کشمیر ہی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ گراؤنڈ پہ جو کشمیری بستے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سکھ اور چین۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، سر بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ بلال صاحب بھی جس طرح بھی جو ہے وہ مجاہد گیلانی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر نو ڈاؤٹ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو کشمیر کی ایکچوئل جو ایشوز ہیں یا اس کے جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کے بارے میں کسی نے بات کی، بات کوئی نہیں کر رہا، ڈل جھیل کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سری نگر جو ہے وہ ایک سٹی ہے یا ایک ولیج ہے، اور کشمیریوں کے بارے میں کوئی ایسا سچ بات نہیں ہو رہی۔ جی سر۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں کے رو دربے کو، وہاں کے معاملات کو، یہاں کے پاکستان میں رہنے والے لوگ ان سے اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا محل وقوع آپ کو کسی بھی شکل میں بیان نہیں کر سکتے کہ ان کا رہن سہن اور یہ سب چیزیں کہاں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ان کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اگر قوم کھڑی ہوتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ایز اے مسلمان، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس چیز کے لیے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مسلمان کھڑے ہیں، ان کے ساتھ یہاں پہ رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے جو مجاہدین ہیں وہ کھڑے ہیں، جو یہاں پہ رہنے والے مہاجرین ہیں وہ کھڑے ہیں، جو آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اوورسیز کشمیری ہیں، جو گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی بالکل ان کے دل کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور بالکل بھی ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہمارے سے کوئی الگ ہیں۔ اگر یہ الگ ہیں تو ہم پھر کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہاں لاکھوں کی تعداد میں دنیا آج نکلی پاکستان میں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، تو وہ کیوں نکلی؟ میں یہ سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میسج ایک بٹن دبائیں تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک مہاجر خاندان سے میرا تعلق ہے، 78 سال سے ہم یہاں پہ آج بھی مہاجر کی حیثیت سے بیٹھے ہوں، ہمارے لیے بھی ایک المیہ ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر آزاد ہو، آج اس کا فیصلہ ہو، تو ہمارے بزرگ، میرے والد محترم جو ہے 10 سال کے تھے جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے، 1937 میں جموں میں وہ پیدا ہوئے، ہم جموں، میرا بیسیکلی خاندان کا تعلق جموں سے ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سر میں ذرا اجازت لے لوں اس کے بعد۔ مجاہد گیلانی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، سر آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے جو ہے ہم نے نوازا، اور آپ کا جو ایکچوئل جو آپ کا پوائنٹ تھا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا، اور ابھی جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں کرنل شعیب صاحب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ جی سر، کائنڈلی سر کنٹینیو سر۔ تو میں کرنل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت تقسیم ہند ہو رہا تھا، اس سے پہلے جس وقت اقتدار کو ٹرانسفر کرنا تھا، تو اس میں ہوا کیا؟ اس میں بالکل نہرو نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو اس اقتدار کو تقسیم کرنے کے لیے چکر دیا۔ وہی بات ہوئی جو ابھی کرنل صاحب نے بات کی۔ جی جی بالکل، انہوں نے جناب راجہ صاحب جو ہمارے تھے وہاں پہ، مہاراجہ ہری سنگھ جی، ان کو جناب انہوں نے چکر دیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو آپ کی جو یہ مہاراجہ کا نظام ہے یہ قائم شائم رہے گا، تو ان کو بھی دھوکہ دیا۔
بیسیکلی بات وہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اور ہندوؤں کی تعداد کے مطابق فیصلہ کیا جائے. جی جی بالکل. اور یہ بات جو تھی 1948 میں نہرو خود لے کے گئے تھے اقوام متحدہ میں. تو بات یہ ہے جب اقوام متحدہ نمبردار بنتا ہے تو اقوام متحدہ کی بات کیوں نہیں کرنی ہم نے؟ بالکل ٹھیک میں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ شاید ناکام ہو چکا ہے 78 سال سے. لوگ اس کے میرا مطلب ہے کہ بات کر یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہی پوائنٹ جو ہے وہ میں لے کے آتا ہوں کرنل شعیب صاحب کے پاس, لیکن اس سے پہلے میں جو ہے انٹروڈیوس کروا دوں. کرنل شعیب امیر صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں آڈیو لائن کے اوپر ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. سر آپ کا بہت بہت سر ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر. جی سر. کرنل صاحب سر یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ نہرو اپنا جو مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا اس نے ایک ٹریٹی کی تھی. اب وہ ٹریٹی جو ایکچوئل ٹریٹی ہے سر وہ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں منظر عام پہ نہیں آئی, کیونکہ میں نے ان کی ایک دو جو ہے وہ ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی اور خاص طور پہ ان کی ایک آرٹیکل 370 جو تھا اس کے اوپر جو ایک مووی بھی ہے وہ بھی ہم دیکھی. ایون بھارت کے اندر بننے والی اس مووی کے اندر بھی انہوں نے ان چیزوں کو باہر نکالا. انہوں نے بتایا کہ ایکچوئل جو ٹریٹی ہے وہ تو کہیں پہ آرکائیوز کے اندر موجود نہیں ہے. تو سر بلکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لیٹر جو تھا وہ ایک زمانے میں چل رہا تھا, بلکہ گزشتہ سال جو تھا وہ لیٹر جو تھا وہ میری نظر سے بھی گزرا. انفارچونیٹلی وہ میں اس کو سیو نہیں کر پایا. اس کے اندر تو سر یہ اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ تمام تر انتظام جو تھا وہ بھارت ہی سنبھالے گا. سر اس کا جی بھارت کا لیگل جواز قطعی طور پہ کہیں بھی نہیں. جی سر. بھارت نے یہ ہیرا پھیری کی, فراڈ کیا اور مسلمانوں سے ظلم کیا, زیادتی کی کہ ادھر فوج بھیج کے اس نے قبضہ کیا. جب یہ خود ان کی پرپوزل تھی یو این میں کہ ہم ووٹ سے فیصلہ کروا دیتے, ٹھیک ہے, اور ووٹ سے فیصلہ آج تک کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا انڈیا نے؟ سر الیکشن ہونے نہیں دیے. سر نہیں ہونے دیے. جو انہوں نے اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ ایک ریکارڈڈ فیکٹ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. آبادی کی تعداد جو ہے وہ تو پیدا ہونے سے ڈیتھ تک ہر جگہ ریکارڈڈ ہوتی ہے. بالکل راشن کارڈ میں, پاسپورٹ میں, شناختی کارڈ, وہ تو نہیں چھپتی. تو نہ یہ چھپتا ہے کہ مسلمان کتنے ہیں اور دیگر مذاہب کتنے ہیں. تو لہذا یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, کیونکہ ادھر مسلمانوں کی تعداد جو کہ انڈیا نے ایگری کیا تھا وہ زیادہ ہے. صحیح ہے. آیا یو این اس کے اوپر سست کیوں ہے, عمل کیوں نہیں کرتی؟ صحیح. تو میرا خیال ہے یو این اپنا سٹیٹس اور اپنی بات چیت کا جو حق تھا وہ دونوں لوز کر چکی ہوئی ہے. صحیح. وہ تو اشاروں پہ چلتی ہے اور اشارے اس کو جو ملتے ہیں سپر پاور سے, پرٹیکولرلی ویسٹ سے, ان اشاروں کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. اچھا سر, اگر برا نہ منائے سر, قطع کلامی ہوں آپ اس پہ. جی جی میں سر آ رہا ہوں. سر کرنل صاحب میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. میں صرف چھوٹا سا ایک پوائنٹ لے لوں, اس کے بعد میں شعیب صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. کرنل صاحب دیکھیں ابھی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے اور ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تو انتہائی فرملی وہ سٹینڈ لیا اس نے. تو باقی اگر پاکستان جو ہے دوسرے اسلامی ممالک کے لیے, اپنا بردرہڈ کے لیے, اسلامک بردرہڈ کے لیے انتہائی اسٹرانگ جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے, وہ اپنا فوٹیج کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے, اسٹرانگ فوٹیج کے اوپر, تو باقی دنیا نے سر کیوں کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو سپورٹ کیا؟ سر دیکھیے میں یہ کہوں گا اس میں ہماری اپنی نالائکی ہے. اچھا. ابھی چونکہ میرے ایک اور کلیگ آگے ہیں جی جی جن کا خان صاحب کی پارٹی سے تعلق ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیز بھی ریکارڈ پہ آ جائے اور ان کی موجودگی میں آ جائے. خان صاحب آئے تھے جب ٹرمپ کو مل کے واپس, تو انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ میں ورلڈ کپ 2 جیت کے آیا. ساری قوم خوش ہو گئی کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے, یا امریکہ نے ذمہ داری لی ہے, یا یو این ووٹ کرائے گا ادھر. ٹھیک ہے. مگر ہوا کیا, 3 دن نہیں گزرے تو مودی نے 370 نافذ کر کے اس کو پارٹ بنا لیا. اس کو جب پارٹ بنایا تو جو ہمیں انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی تھی ٹرمپ نے, وہ کدھر سٹینڈ کی؟ ہم نے اس کے اوپر کیا پروٹیسٹ کیا, کیا موومنٹ کی, کون سی سڑکوں پہ نکلے؟ ہم نے اس چیز کو جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور انڈیا سے کچھ اور کروا دیا گیا, ہم نے تو اس پہ آواز یہ اٹھائی کہ ہم جمعے والے دن شارع دستور کے اوپر آ کے ہاتھوں کی چین پکڑ کے کھڑے ہوا کریں گے. چلو تھوڑی سے زیادہ سے ٹوکن سے ہی,
یہ کہ مگر تو ہم نے وہ بھی بھول گئے بڑی جلدی. چلے میں سر ان کا میں کرنل صاحب شعیب صاحب کو بھی پوائنٹ لوں. شعیب صاحب سب سے پہلے چلے سر یہ تو اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, اس کا تو آپ یقینی طور پہ آپ اس کو کریں گے, لیکن اس سے پہلے 5 فروری کے حوالے سے سر آپ کا پیغام سر قوم کے لیے. جی سر شعیب صاحب 5 آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی شعیب صاحب 5 فروری کے حوالے سے قوم کے لیے سر کوئی پیغام سر؟ جی سب سے پہلی بات تو کہتے ہیں کہ کشمیر ہے, اس میں کشمیری نے کھڑا ہونا. جی تو میں اس میں جی جی آ رہی ہے بات. جی سر آپ آ رہی ہے. آئی تھنک سر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ تھوڑا سگنلز کا کوئی ایشو آ رہا ہے, اس لیے سر تھوڑی سی آواز ڈراپ ہو رہی ہے. جی سر بتائیں سر. میں بات کرتا ہوں جی کہ جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے پنشمنٹ ہو, چاہے کوئی اگریسر فورسز ہوں, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے پاکستان. صحیح. ول آف دی پیپل آف کشمیر کشمیر کو حق خودارادیت مل. اسی طرح ول آف دی پیپل پاکستان پاکستان کے ووٹرز کو ان کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, جدھر آپ اگریشن کریں گے, جی جدھر آپ فکل کریں گے لوگوں کی اوپینین کے ساتھ, ادھر ایسے ریزلٹ. صحیح ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, وہ لوگوں کی ول کے اگینسٹ کی آپریٹر اپنا ایک آیا ہوا ہے اور لوگوں کو خوف میں آ کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ بھی اگین ایک المیہ کہ لوگوں کی جو فکر ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے جو خواہش کی ہے, اگین آپ نے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں ادھر بھی اپریسر پاکستان میں بھی ابھی پیسے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بلوچستان میں آپ کے مغرب کے بعد پچھلے 6 دن کے بلوچستان کے اندر نہ کوئی روڈ لنک ہے, نہ ایئر لنک ہے, نہ ٹرین لنک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کے اندر جو ہے آپ سبق سیکھیں کشمیر سے, تو کشمیر جو کچھ انڈیا نے کی ہے یا ہماری خواہشات کے مطابق انہیں لوگوں کو کیا ہوا ادھر کی جو ہے پابندیاں لگائی ہوئی, جی تو پاکستان میں بھی کوئی چل رہا. تو ٹھیک. اس لیے خدا را یہ سبق سیکھے کشمیر سے کہ جو کشمیر میں لوگوں نے اتنی قربانی کی ہے پاکستان میں دے رہے ہیں, تو ول آف پیپل از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. ٹھیک ہو گیا آپ سر آپ کا. اس پیراماؤنٹ امپورٹنس کو ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے. whether it is Kashmir, it is America, it is Soviet Union, it is Pakistan. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں چیزوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے, خاص طور پہ پیراماؤنٹ کی آپ نے بات کی ہے. تو سر دوسری بات آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی, تو آپ نے بیسیکلی دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی بات کرتا ہوں یا ان سے اگر پوچھا جاتا ہے بلوچستان کے بارے میں بھی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہو رہی, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف اگر آپ کاروائی کریں گے تو وہ دہشت گردی کو, اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی. سر یہ پولیٹیکل کوسچن ہے, پولیٹیکل گفتگو ہے, اس کو ہم کسی اور موقع کے لیے رکھ لیتے ہیں. آج کا جو دن ہے میرے خیال میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں وہ زیادہ بہتر ہے. سر کرنل صاحب نے سیف صاحب نے بات کی تھی. میں آخری بات کروں گا. جی 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 جی. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور ہر حال میں ملنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. UN ریزولوشن کے مطابق ان کا جو ہے مداوع کیا جانا چاہیے, ان کے دکھوں کا, غموں کا. ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. کشمیر ہمارا شارک ہے, کشمیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے ہم ہر حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اس میسج کو کسی اور میسج کے ساتھ وہ نہ کیا جائے. ہاں ہاں جرنلائز بات. بالکل صحیح سر. میں نے وہی بات کی نا کہ سر آج کا جو اسپیسیفک دن ہے میرے خیال میں ہم اسی پہ گفتگو کر لیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سر آپ دیکھیں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان ایشوز ہیں, مجھے آپ کے ساتھ گرنچز ہوں گے, آپ کو میرے ساتھ گرنچز ہوں گے, اس کو ہم سر 364 دن اور بھی ہے نا, ہم اس پہ پورا کر لیں گے. آج کا دن جو ہے وہ جس کام کے لیے ہے میرے خیال میں اسی پہ ہم کریں. اچھا سر دوسری میرا آپ سے اسی کے اوپر کشمیر ڈے کے حوالے سے سر ہے کہ سر ہم نے دیکھا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈپیوٹ کی ہوئی ہے, اور آپ یہ جو پاکستان کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ابھی جو مارکا حق ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو ایشو جو ہے یا اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے بارڈرز کے اوپر زیادہ اگریسولی جو ہے ایکٹیو ہونا پڑے گا, یا سفارتکاری کا میدان جس کے اوپر نو ڈاؤٹ ہم اس وقت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اگریسولی, ان دونوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا؟ جی نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دبائیں گے, انڈیا نے دبایا ہے, ظلم کیا ہے کشمیر کے اندر, ادھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں ہیں, لوگوں نے بہت سفر کیا ادھر. اب جتنا اس کو دبائیں گے ایک ٹائم آئے تک وہ کھڑے ہوں, اور وہ لوگ ہوئے تھے. اور بینگ پاکستانی, اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے التماس بھی کروں گا کہ ان کی ہر اسٹیٹ پہ, ہر جگہ پہ ان کی ہر مکمل سپورٹ کی جائے, بھارتی پہ اور انسانی لیول پہ, ہر حال میں سپورٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, آپ کا بالکل صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اگریشن ادھر چل رہا ہے, دیٹ از بیونڈ امیجنیشن, جتنے ظلم ادھر کیے. بالکل ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہو. ایک دن ہماری دعا ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا بنے گا, کہ پاکستان کی شہرہ گئے اور اس کے لوگ جو کشمیری وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ملنا, اور وہ جو بھارتی اگریشن ہے اس کے خلاف اٹھے ہوئے, اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. میرا خراج تقدیم ہے آج کے دن کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. بلال احمد بٹ صاحب یہ جو ابھی میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں تو نو ڈاؤٹ جیسے میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بات کی کہ ہم لوگ اپنی تقاریر کرتے ہیں, ہم اپنے ایموشنز کو باہر لے کے آتے ہیں. تو لیکن آج کا جو وزیر اعظم کی بات کریں, جیسے اگر اس سے پہلے میں کرنل سیف صاحب کی بات کرتا ہوں, کرنل سیف صاحب نے بھی ایک وزیر اعظم کی بات کی تو وہ انہوں نے جو اس کا بیان دیا, لیکن آج کے اگر میں دن کی بات کرتا ہوں, آج جو بیان آیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی, سر دیکھیں پرائم منسٹر سیٹ ہے نا بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, اس سیٹ سے جو آج پیغام آیا ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سے جس زبان میں بات کی جائے گی ہم اس کا جواب اسی زبان میں دیں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی ہی خوشائن بائن بات ہے کہ ایک دیدہ دلیری سے ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ایک جرأت مندانہ بیان دیا ہے, ایک بہادر انسان جیسا جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ جیسا کوئی ہمارے ساتھ چاہے گا ہم اس طرح سے انہیں ملیں گے. تو یہ ایک میسج ہے آج کے دن کے حوالے سے ہندو بنیے کو کہ تمہیں پہلے بھی ہم نے مات دی ہے, اور اب ہم بالکل بھرپور طریقے سے تیار ہیں, اور تم پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ معاملہ ٹیبل پہ سیٹل ہونا ہے, کوئی مسئلہ مطلب ٹیبل پہ اگر کرنا چاہیں آپ کر لیں بیٹھ کے, مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں ہے, مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. جب ایک قرارداد آلریڈی پاس ہوئی پڑی ہے, آپ رائے شماری کروائیں, آپ ووٹنگ کروائیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ ہمارے آرٹیکل کو 370 کو اڑاتے ہیں, 35A کو اڑاتے ہیں. وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ آپ وہاں پہ کشمیری لوگوں کو آباد کرتے ہیں تاکہ رائے شماری میں جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں, اور ان کی ایک ہی بات تھی پاکستان بننے سے پہلے. پاکستان بنا اگست میں, جولائی میں جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے مسلم کانفرنس کے ایم ایل ایز کی, بالکل, اور وہ میٹنگ ہوتی ہے سردار ابراہیم صاحب کی رہائش پہ. وہاں پہ یہ چیز طے کی جاتی ہے, قرارداد پاس کی جاتی ہے کہ ہم سب ایک ارادے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. پھر پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. اگر 80% مسلمان ہیں
تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں 30% یا 40%, ان کے لیے یہ کہا گیا کہ حق خود ارادیت جہاں پہ وہ جانا چاہے چلے جائیں, لیکن رائے شماری کروائیں. ہم مہاجرین یہاں پہ 27 لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے 78 سال سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم ادھر چلے جائیں. ہم پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ جو بات ہوتی ہے گزشتہ دنوں بھی اور اس سے گائے بھی جو ہے وہ جو انڈین کاؤنٹر پارٹس ہیں میرے, مطلب کہ ان کے جرنلسٹ ہیں یا ان کی جو کمیونٹی ہے, فرٹرنیٹی ہے, ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. تو ایک پروگرام کے اندر میں ایسے بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ جو تھے انہوں نے کافی سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ جی جو اقوام متحدہ, جب پاکستان اور بھارت جو ہے, جب جیسا انہوں نے بات کی کہ آپ نے بھی بتایا کہ نہرو جو تھا وہ خود اقوام متحدہ کے اندر گیا اور یہ چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے, تو وہاں پہ یہ شک آلریڈی ڈالی گئی تھی یا یہ بات ہوئی تھی کہ فوج جو ہے وہ بھارت جو ہے اپنی فوج کو ڈپلوائے کرے گا. پہلی بات. دوسری بات سر یہ کہ جو 370 اور 35 سے جب انہوں نے اس کو ریووک کیا ہے, تو سر اب ایکچوئل طور پہ اگر دیکھیں تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ بھارت کے کشمیر کے اندر, آکوپائڈ کشمیر کے اندر فوج کو ڈپلوائے کرنا کیا واقعی ہی اس ٹریٹی کا حصہ تھا سر؟ فوج کا تو ڈپلائی کرنا وائلیشن تھی بائی آل مینس. ٹھیک ہے. اور فوج بھیج کے انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا اور آج تک فوج مینٹین کر رہی. ٹھیک ہے. اور ادھر نہاتے کشمیریوں پہ, بے گناہ کشمیریوں پہ, ان کے اوپر جو ظلم ہر روز ہوتا ہے وہ تو کوئی دنیا میں کسی کے خطے پہ اس طرح نہیں ہو رہا. صحیح. بات یہ ہے جی کہ یہ بات چیت سے, یو این او سے, امن کے پیسفل مین سے, تو ہم نے 78 سال بہت ٹرائی کر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. کچھ نہیں ملا, بلکہ انڈیا نے ہماری یہ کمزوری سمجھی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. بالکل صحیح ہے. یہ 370 لانے کی اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ایسا کام کیا تو اندر بھی ہر جگہ پہ آگ لگ جائے گی. صحیح. دیکھیے کوئی وقت تھے کہ جب ہمارے لوگ ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے فائنینشلی, مگر وہ آہستہ آہستہ ٹوٹلی زیرو ہو گئی, ختم ہو گیا. ہم نے عالمی دباؤ کا یا عالمی کمٹمنٹ کا یا باقی دنیا میں پیس کا علمبردار بننے کے لیے ہم نے ٹوٹلی کراس بارڈر, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا بننے کی شوق میں یا اچھا اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے چکر میں ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. جی, ہم نے پوری کوشش کی, کیونکہ ہم جس فورم پہ ہم جاتے تھے انڈیا پہلے پہنچ کے ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیتا تھا. تو ہم نے سوچا کہ یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کراس بارڈر موومنٹ ٹوٹلی کنٹرول کریں, صحیح, ڈسکریج کریں. اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے ٹوٹلی آؤٹ ہے. کوئی پاکستان سے کسی قسم کی نہ امداد جا رہی ہے, نہ ان کو کوئی ادھر سے مدد جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سوائے ہم سفارتی اور سوائے سیاسی مدد کے اور کوئی مدد ہم نہیں کرتے. لیکن آج کے دن کو منانا, ٹی وی پہ پروگرام کرنا یا چند جگہ سیمینار کر کے تقریریں کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے. جن قوموں نے آزادی لینی ہوتی ہے وہ آزادی کی جنگ لڑتے. ٹھیک ہے, یہ گفتگو بات کی بات ہے جی. ٹیبل پہ جنگ جیتنے کے بعد بیٹھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے سے کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ آپ اتھارٹی اپنی قائم کریں گے. ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس میں میرا کشمیری دوستوں سے بھی گلہ ہے. اندر سے موومنٹ ہوتی ہے, ادھر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور ادھر سے موومنٹ ہوتی رہی. لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی, بچے شہید ہوئے, نئی پود آگے آئی, مگر اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب انڈیا زیادہ تیزی سے موو کرتا رہا, یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا نے ان کو ہر طرف سے گھیرا, نقصان کیا, لوگ فوجوں کو بھیجا, فوجوں کے علاوہ انہوں نے اپنے انویسٹر بھیجے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا. ادھر ان کے بالکل صحیح ہے, انہوں نے کافی ایک ڈیموکریٹک جو ہے نا وہ ڈیموگرافک چینجز پوری لے کے آگے لائی. 78 سال انہوں نے ادھر بہت, بلکہ میں آج پوچھنا چاہوں گا, میرے پاس ایگزیکٹ فیکٹ فگر نہیں ہے, وہ حریت کے
दोस्त हमारे नहीं है इस वक्त कि आज वोट की पोजीशन क्या है, जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कितने फीसद लोग पाकिस्तान के लिए वोट देने को तैयार हैं, बावजूद इसके कि सारा जुल्म और सारी फौज खड़ी हो। तो पाकिस्तान को अगर सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग कराती है तो कितने वोट सही 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 हाँ? इसलिए 5%, 10%, 80%, 90%। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी मुख्तलिफ औकात पे पाकिस्तान और इंडिया का बैकडोर चैनल चलता रहा। हाँ जी, कसूरी साहब के होते हुए, हाँ जी, मुशर्रफ के होते मुशर्रफ साहब के हुए दौर काफी में काम हुआ। काफी हुआ। मुशर्रफ साहब एक फार्मूला भी, वो 3 पीसेस का फार्मूला वो भी फार्मूला दूसरी साइड से काफी हद तक माना भी गया। जब ये फाइनल स्टेज पे था, अगर मुशर्रफ और साल के ठहर जाता तो कश्मीर का मसला किसी न किसी तरफ कोई फार्मूला बाहर आ जाना। तो लेकिन सर उसके अभी देखिए उसमें चुनाव रहे, चुनाव का भी तो फिर वो किस्सा दरमियान में आ गया ना सर। देखिए वो तो बाहर आता तो डिबेट होती ना जी। हाँ, अभी तो यही नहीं पता कि उसके खदोखाल क्या थे। मेरी एक ये भी गुजारिश होगी कि हमें और कश्मीरी रहनुमाओं को बैठ के इस मामले को असर नौ बैठ के इस पे डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, आप बेसिकली बार गेमिंग करनी चाहिए, आप बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर देखने चाहिए और फिर दोबारा नए अरेंजमेंट करने चाहिए जदोजहद को आगे ले जाने। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा इसको एक पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है। जी, रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है और उसको इंतहाई अग्रेसिवली जो है उस मूवमेंट को आगे लेके चलने की जरूरत है। और इस दफा जो मूवमेंट होगी वो पहले जोर से होगी, उसके बाद फिर जो गुफ्तगू से होगी। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सर, अपना बिलाल साहब, अगर मैं बात करता हूं, पाकिस्तान की बात करता हूं, तो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर की बात करता हूं, पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान जो है, चारों सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे रैलीज जो है मुनक्कद हुई हैं। मिशाल मलिक साहबा जो हैं वो लाहौर के अंदर भी और हर जगह पे, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेना शुरू करूं तो राइट नाउ अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानब से जो है बाकायदा तौर पर रैली निकालेगी, मुस्लिम लीग नून की जानब से निकालेगी, पीपल्स पार्टी की जानब से, ANP की जानब से, JUI की जानब से। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं परेशान भी हूं। तहरीक इंसाफ का इस वक्त ऑनलाइन जलसा चल रहा है और वहां पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान न्याजी साहब की दोनों हमशीर जो हैं, अलीमा खान साहबा और नौरीन खान साहबा जो हैं, वो इस वक्त वहाँ पे गुफ्तगू फरमाएं और वो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी साहब को आज़ाद करवाया जाए। तो सर एक ज़माने में जैसे कनर साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं तो कश्मीर का मसला हल कर दूंगा, आपने 5 मिनट बस वहाँ जंजीर बन के खड़ा हो जाना है। सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का मसला ख़राब करने में 2019 में उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। हमें ऐसी सालसी क्या चाहिए थी कि 2 से 3 दिन बाद जो है वो हिंदू बनिया जो है वो अब हमारे पाक कश्मीर सरजमीन पे जो है वो कब्जा कर लेता है। हमें देखें, हमें आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीत के दे दिया? ऐसा वर्ल्ड कप तो हमें नहीं चाहिए था। आप सिर्फ ये जो भड़के हैं अपने तक इसको रखें। जैसे आज भी जरूरत थी एक कौम बनने की, एक ऐसा मुजाहरा करने की, क्योंकि ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये कौमी मामला है। बिल्कुल है। ये आज एक कौमी दिन था, 5 फरवरी, इसको कौमी तौर पे मनाया जाना चाहिए था, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी रंगो नस्ल के, बगैर किसी सियासी पार्टियों के। कश्मीर तो सबके लिए एक जैसा है। बिल्कुल है। तो सबको अपना किरदार उस तरह से ही अदा करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इतना वक्त गुजर चुका है कि अब वो भी लड़ लड़ के बेचारे वो भी अब तंग आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अटल खड़े हैं। किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। किसी भी चीज का नुकसान जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो तहरीक आजादी कश्मीर है। सही है। जिसके लिए हम सब लोग भी निकलते हैं। हाँ। मैं ये समझता हूं, अभी कर्नल साहब भी बात कर रहे थे फिगर्स के हवाले से। हाँ। तो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 1 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं। सही, ठीक है। फिर 27 लाख हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। फिर 45 लाख जो है हमारे आजाद कश्मीर में है। ठीक है। फिर बैरून मुल्क हमारे जो कश्मीरी रहते हैं वो 20 लाख के करीब है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें 80% मुसलमान है। तो बात फिर उसी करारदाद पे आ जाती है कि जो आपने करारदाद पास की है कि भाई जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। चले आप इस बात पे भी नहीं आते तो फिर आपने रायशुमारी की एक कमिटमेंट की थी, आप रायशुमारी करवा दें, आप आम कर दें इस बात को, कश्मीरी खुद फैसला कर लेंगे वो कहां जाना चाहते हैं।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور سیاست کو ان چیزوں سے نکالنا ہوگا. آج ضرورت اس چیز کی نہیں تھی. آپ ایک بندے کے لیے 2 بہنیں نکل آئی ہیں ایک بندے کو چھڑانے کے لیے, تو وہاں پوری قوم جو ہے انہوں نے یرغمال بنا دیا 2019 سے لے کے آج تک. وہ اپنے گھروں میں جو ہے ان کے جیل خانے بن گئے, ان کو گھروں میں مسور کر کے رکھ دیا گیا. ان کی ماں بہنوں کی عصمت دری ان کے سامنے کر دی جاتی ہے, ان کے بچے ان کے سامنے کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ ظلم و بربریت, آپ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. آپ چلیں سیاست, جو انسانیت کے ناطے بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا درد نہیں اٹھتا کہ یار وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کو ہماری داد رسی کی ضرورت ہے, ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. آج حکومت پاکستان اگر کام کر رہی ہے, اگر آج فوج پاکستان کام کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سیاسی پارٹیوں کو, ہمیں حکومت کو اور ہماری اکثری قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے, جو کہ آج نظر آ رہی ہے. صرف پی ٹی آئی شامل نہیں ہے اس میں, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. آج کا دن صرف کشمیریوں کے لیے تھا اور ہمیں صرف کشمیر کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا کنر صاحب, کیونکہ میں اب اس کو پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں ہوں, سر کون سا ایسا ہمیں کام کرنا چاہیے ہماری فورسز کو, آرم فورسز کو اور ہمارے پولیٹیکل فورسز کو؟ 2 فورسز ہیں نا سر ہماری, ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ایک ہماری آرم فورسز ہے, جس سے کہ آنے والے چند دنوں میں, اور میں تو دعا گو ہوں کہ اگلے سال 5 فروری کو ہم جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر نہ منائے, ہم یوم آزادی کشمیر منا رہے ہوں. انشاءاللہ. تو سر کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا مشورہ ان تک؟ دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں, ایک تو ہم نے ٹرمپ صاحب کے نوبل پرائز کے لیے ہاں جی بہت کام کی, کافی زیادہ سر, بلکہ ہم نے تو اعلانیہ لکھ کے بھی جی بالکل بالکل سر. ہم نے ان کی پچھلی جنگ میں اسرائیل کو بچایا جب وہ ختم ہونے والا تھا. ہم اس جنگ میں بھی جب اسرائیل کے پلے کچھ نہیں ہے تو پھر بھی بچا رہے ہیں, پھر بھی بچا رہے ہیں. پھر بھی بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی جنگ میرے اندازے کے مطابق نہیں ہو. ٹھیک ہے. یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ وہ تو ہونا شروع ہو گیا نا سر. دیکھیں ایون پاکستان کو انہوں نے ایڈ کر لیا کہ آپ آؤ آگے بیٹھ کے جو میڈیشن جو ہے نا اس میں, وہ اس لیے کر لیا کہ پاکستان دن رات کام کر رہا تھا ایران کو بچانے کے لیے بھی, بالکل, اور اسرائیل کو امریکہ بچانے کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے, امن رہنا چاہیے دنیا میں, یہ ٹھیک ہے, بالکل ہے, مگر ٹرمپ صاحب کو بھی تو کچھ پاکستان کو جو پے کرنا ہے تو وہ پاکستان کے پاس اور کچھ پے نہیں کر سکتے سوائے جو وعدہ کیا تھا پچھلے ٹینیور میں. بالکل صحیح. اور خان صاحب کو چکر دیا تھا اور وہ چکر میں آ کے ورلڈ کپ ہی بھول گئے, تو ابھی تک اسی چکر میں ہے. وہ جو انہوں نے جمعے کا دن کھڑا ہونا تھا باہر, وہ بھی بھول گئے, وہ ادھر سے بنی گالا سے نکلنا ہی بھول گئے اور کشمیر کا نام لینا بھی بھول گئے. اور آج مجھے افسوس ہوا یہ سن کے کہ کشمیر کی کاز کو, کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو پی ٹی آئی والوں نے جیل کے باہر بیٹھ کے خدا کا خوف آن لائن جلسہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ناظرین, آپ نے یہ تمام تر گفتگو سنی اور اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ اور وہ حقیقت ہے اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, جو ہے ملک شفقت اللہ, انہوں نے ایک نظم لکھی, اس کے چند اشعار جو ہے بالکل آخر میں جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. نظم کا عنوان ہے کشمیر ہمارا ہے, شاہراہ کو ہمیں اپنی دشمن سے چھڑانا ہے, کشمیر کے بھائیوں کو ظالم سے بچانا ہے, افلاک سے ظلمت کے بادل کو ہٹانا ہے, ایک جسم ہے اور ایک جاں دشمن کو بتانا ہے. آؤ سبھی مل کر یہ پیغام سناتے ہیں, کشمیر ہمارا ہے دنیا کو بتاتے ہیں. ہم گھر یہ سناتے ہیں مظلوم کی آہوں کا, ان درد کے ماروں کا, ایسے بے سہاروں کا. نوحہ ہے سہاگن کی سونی ہوئی باہوں کا, بوٹوں تلے کچلے ہوئے ارمانوں کا, خوابوں کا. میرا خیال ہے ناظرین, آج کا دن ہمیں یہ ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ کشمیریوں کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اگر ہم نے کشمیریوں کو اکیلا چھوڑ دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ حقیقتاً پاکستان کی شاہراہ اس سے الگ ہو جائے گی. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پورا پروگرام سنا اور آپ کی رائے جو ہے ہمارے لیے بہت مقدم ہے. ہمیں آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے.
انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سے سیم چینل سیم وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد، کشمیر زندہ باد.